السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اوپر ہیں نیچے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الاعراف سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورۃ الاعراف یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 206 آیتیں ہیں اور یہ سورہ تقریباً 1.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مغرب کی نماز میں اس سورہ کی کچھ آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورہ میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 51 تک اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گروہ جن کی نیکیاں زیادہ اور برائیاں کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ ان کو اصحاب الجنہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر تعبیر کیا ہے۔ دوسرا گروہ جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی تو ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار سے تعبیر کیا ہے۔ تیسرا گروہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے، اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ٹیلے کے مانند ابھری ہوئی بہت بڑی جگہ ہوگی، جہاں ایسے تمام لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں ان کے لیے جہنم میں جانے سے مانع ہوں گی اور ان کی برائیاں ان کے لیے جنت میں جانے سے مانع ہوں گی۔ بالآخر جب تمام کے تمام لوگ، تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور اصحاب الاعراف یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ تینوں گروہ، اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاعراف، کافی فاصلے پر، کافی دوری پر ہوں گے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں گے، ایک دوسرے کی باتیں سن سکیں گے، اور جنتیوں اور جہنمیوں کا ان کا مکالمہ، ان کی بات چیت، ان کی آپسی گفتگو کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔
جنتی لوگ جنت والوں کو دیکھ کر بات چیت کریں گے، جو ہے جہنمی اور جنتی آپس میں گفتگو کریں گے۔ آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے آخری کونے میں اگر کوئی انسان بستا ہے تو ہم بآسانی اس کی آواز سن لیتے ہیں، فون پر آڈیو کال، ویڈیو کال بڑی آسانی سے اس سے بات کر لیتے ہیں۔ لاکھوں میل دور ہے، پھر بھی ہم اس سے اس انداز سے بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ تو آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الاعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر بیان فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو، عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے اعتبار سے ہم کافی ہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن میدان محشر کی جہاں بہت ساری حقیقتیں ہیں، انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت میزان عدل کا قیام ہے۔ ترازو قائم کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی اچھائیاں برائیاں وزن کی جائیں گی۔ دیکھیے بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنے سارے لوگوں کی اچھائیاں برائیاں ایک ساتھ اللہ کیسے وزن کرے گا؟ یہ تو محال بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور اعمال کو جسم نہیں ہے، کیسے اللہ تعالیٰ وزن کرے گا؟ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بالکل آسان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزیں جن کو وزن میں نہیں لایا جا سکتا، ان چیزوں کا بھی وزن کیا جا رہا ہے۔ آپ کا دل کتنی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا ہے، ایسی مشینیں تیار ہو گئی ہیں، باقاعدہ اس کو بھی آسانی سے جان لیا جاتا ہے۔ ایک کھلاڑی تیزی سے دوڑتا ہے، اس وقت اس کے دل کی دھڑکن کیا ہوتی ہے مشین بتاتی ہے۔ نارمل چال چلتا ہے، اس وقت دل کی دھڑکن کیا ہوتی ہے مشین آسانی کے ساتھ بتا دیتی ہے۔ گاڑی آپ کتنی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں، کئی کلومیٹر دور سے مشین بتا دیتی ہے کہ فلاں بندہ کتنی اسپیڈ پر گاڑی لے کر آ رہا ہے۔ اگر لمٹ سے زیادہ اسپیڈ ہے تو باقاعدہ اس پر چلان بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی مشینیں، ایسی ٹیکنالوجی پیدا ہو گئی ہے کہ بے وزن چیز کو بھی بڑی آسانی سے وزن کر لیا جاتا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی ہے، تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے لیے اعمال کا، اچھائیوں برائیوں کا وزن کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ جب ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہوتی ہے کہ 3 طریقے سے بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ پہلا طریقہ، نیکیوں اور برائیوں کو وزن کیا جائے گا۔ نیکیوں اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ جسم عطا کرے گا اور ان کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والی حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک بندہ اگر نیک ہے
تو اس کی قبر میں ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو قبر والا بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے خوبرو نوجوان، تم کون ہو؟ تو وہ خوبصورت نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ اگر آدمی برا ہے تو اس کی قبر میں ایک نہایت بدصورت آدمی آتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور قبر والا برا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ تو قبر والی حدیث سے بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو، اچھائیوں برائیوں کو جسم کی شکل عطا کرے گا، باڈی کی شکل عطا کرے گا، اور ان کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اعمال کے رجسٹر، جن رجسٹروں میں اچھائیوں برائیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ان رجسٹروں کو وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن گناہوں کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے، بڑے بڑے 99 گناہوں کے رجسٹر، ان کو قیامت کے دن ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ دوسرے پلے میں ایک بطاقہ، ایک کارڈ رکھا جائے گا، جس کارڈ میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ بعض روایتوں میں ہے لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب اس کو وزن کیا جائے گا، ایک طرف گناہوں کے 99 بڑے بڑے موٹے موٹے رجسٹر گناہوں سے بالکل بھرے ہیں، دوسری طرف ایک کارڈ، ایک بطاقہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا یا جس میں کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ جب وزن کیا جائے گا تو جو بطاقہ والا پلہ ہے، کارڈ والا، کلمہ توحید کے کارڈ والا پلہ، وہ جھک جائے گا، 99 گناہوں کے رجسٹروں والا پلہ اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کے رجسٹروں کو وزن کیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے وزن کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ خود صاحب عمل کو وزن کیا جائے گا، ہم کو، آپ کو ترازو کے پلڑے میں کھڑا کر کے وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو وزن کیا جائے گا، تو اس کا وزن قیامت کے دن جب اس کو وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن کافروں کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے، کوئی میزان ہی قائم نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے اندازہ لگائیں آپ کہ قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ ایمان نہ رہنے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی وقعت اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو احادیث سے باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وزن کے یہ تینوں طریقے آزمائے جائیں گے، کبھی عمل کو وزن کیا جائے گا، کبھی اعمال کے رجسٹروں کو وزن کیا جائے گا، کبھی خود عمل کرنے والے صاحب عمل کو وزن کیا جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن چاہے ہم کو وزن کیا جائے یا ہمارے اعمال کو وزن کیا جائے یا اعمال کے رجسٹروں کو وزن کیا جائے، تو ہماری نیکیوں کا ترازو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے پائے کے صحابی ہیں، قرآن کے بہت بڑے قاری تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
70 سے زیادہ قرآن کی صورتیں سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے قرآن، 70 سے زیادہ صورتیں، ان کی تجوید کا، ان کی قرأت کا اور ان کے پڑھنے کے انداز کا کیا کہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، قرآن کے بہت بڑے قاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا نام لیا، کہا 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلا نام آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لیا، کہا ان میں سے پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود ہیں، دوسرے نمبر پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، تیسرے سالم رضی اللہ عنہ ہیں، اور چوتھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو پہلا نام کس کا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ مگر یہ بیچارے بڑے دبلے پتلے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ پیلو کی مسواک توڑ رہے تھے، درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ان کے پیر ہوا میں ہل رہے تھے۔ صحابہ نے ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا، ان کا پیر دیکھ کر ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مما تضحکون، آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کس بات پر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا من دقت ساقیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب عبداللہ ابن مسعود کو قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو ان کی یہی 2 پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود صاحب عمل کو ترازو میں رکھ کر وزن کیا جائے گا۔ جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا وزن بھی اتنا بھاری ہوگا، اور قیامت کے دن وہ شخص باوزن آدمی ہوگا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کچھ اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے، خاص طور پر 2 محبوب کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، مگر قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں جن کا بار بار ورد کرنے سے انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا ترازو اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ 2 کلمات، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، یہ دونوں کلمے قیامت کے دن میزان کو نیکیوں سے بھر دیں گے، لہذا ان کلمات کا کثرت سے ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہترین اخلاق، حسن اخلاق، بہترین اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اب بہترین اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، امانت داری اختیار کرنا، بے ایمانی سے بچنا، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی ناقدری سے بچنا، چھوٹوں پر شفقت اور رحم کا معاملہ کرنا، اور اسی طرح سے اپنے معاملات صاف رکھنا، سخاوت سے کام لینا، بخیلی سے بچنا، اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو جو ہے حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق، قیامت کے دن میزان میں
ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کو اپناؤ، با اخلاق اور با کردار بنو، کیونکہ اگر تمہارے اخلاق بہتر ہوں گے تو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا، اور اس طرح سے تم قیامت کے دن باوزن انسان قرار دیے جاؤ گے، ہر طرف تمہیں مقبولیت حاصل ہوگی اور ہر جگہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، اگر ہم ان کو عمل میں لائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے جو ہے اعمال کا ترازو، نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہوگا اور ہم کامیاب و کامراں ہوں گے۔ تو یہ کچھ حقیقتیں تھیں جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ہم ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، اور اس تعلق سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قیامت اور آخرت کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ہم سب کو تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کما حقہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔